بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو ہمارا کلاس سبق، علم النحو ہمارا سیشن چل رہا ہے، فصل نمبر 1 ہے کتاب کی ترتیب کی روشنی میں، اس کا عنوان ہے کلمہ اور کلام، اور آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 7۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ جملہ انشائیہ کی قسمیں پڑھیں گے۔ جملہ انشائیہ، اس سے قبل کی کلاسوں میں آپ نے جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ دونوں میں فرق مثالوں کے ساتھ سن لیا تھا۔ جملہ انشائیہ یہ تھا کہ جس میں بات کرنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں طلب پائی جاتی ہے۔ انشاء کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، تو چونکہ اس میں کسی کام کے پیدا کرنے میں، کسی کام کے شروع کرنے میں ایک تلبیہ ہوتا ہے، طلب کا معنی ہوتا ہے، اس لیے اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں، اور اس کے کرنے والے کو، اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہے اضرب، تو مار، تو اب اس میں آپ اس لفظ کے بولنے والے کو یہ نہیں کہیں گے تم نے سچ بولا، یا یہ نہیں کہیں گے تم نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ چونکہ اس نے ایک طلبیہ لفظ بولا ہے کہ جس میں طلب کا معنی پایا جا رہا ہے، اضرب تو مار، اس لیے اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی علم و نحو کی کتاب میں جو دی گئی قسمیں ہیں وہ 10 ہیں، ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی مثالیں اور پھر ان کی ترکیبیں بھی۔ یہ 10 قسمیں ہیں انشائیہ کی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ایک دفعہ ان کو پڑھ لیجئے۔ امر، نہیں، استفہام، تمنا، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ امر سے مراد حکم دینا، نہیں سے مراد کسی کام سے روکنا، یہ مت کرو۔ استفہام سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا سوال پوچھنا۔ تمنا سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ ترجی یعنی آپ کو کسی چیز کی امید ہے یہ کام ہو جائے گا۔ عقود جیسے آپ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، اس کو عقود کہتے ہیں۔ ندا یعنی کسی کو آواز دینا۔ عرض کسی کے آگے کوئی درخواست پیش کرنا، کسی کو موٹیویٹ کرنا، اس کے آگے کوئی ریکویسٹ رکھنا، عرض۔ قسم وہ ظاہر ہے کہ جس سے آپ کوئی قسم اٹھاتے ہیں۔ تعجب یعنی جس میں تعجب کا معنی پایا جاتا ہے، آپ کسی چیز پہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب آئیے ان کی مثالیں دیکھتے ہیں، یہ ان کی مثالیں ہیں۔ اب آئیے ان کا ترجمہ، مفہوم اور ان کی ترکیبیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، امر۔ امر یعنی کسی کام کا حکم دینا، آرڈر دینا۔ اضرب تو مار، انصر تو مدد کر، کل تو کھا، اشرب تو پی۔ جس میں آرڈر کا معنی ہو، امر کا معنی ہو، حکم دیا جا رہا ہو، اسے امر جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ اضرب، اس کی ترکیب کیجئے گا۔ اضرب فعل، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، وہ مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اضرب فعل اور اس میں انت ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے کیونکہ اس میں فعل ہے، اور انشائیہ اس لیے کیونکہ یہ جملہ انشائیہ کی قسم میں سے ہے، اور اس میں ایک انشاء کا مادہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا، نہیں۔ نہیں کہتے ہیں کسی کام سے روکنا، یہ امر کا الٹ ہے، کسی کام سے منع کرنا۔ لا تضرب، تو یہ مت کر، یعنی لا تضرب تو مت مار۔ لا تضرب، اس میں لا نہیں کا، تضرب فعل اور اس میں انت ضمیر فاعل۔ لا تضرب فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ استفہام کہتے ہیں سوال کرنا، کسی سے کوئی بات پوچھنا، جیسے سوال ہے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا؟ حل نصر زید، کیا زید نے مدد کی؟ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ حل حرف استفہام، ضرب فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آگے تمنا، کسی چیز کی آرزو کرنا، خواہش کرنا، تمنا کرنا کہ ہے کاش کہ ایسا ہو جائے۔ تو نمبر 4 پہ آتا ہے تمنا۔ لیت زیدن حاضر، لیت کاش زید حاضر ہو۔ لیت حرف مشبہ بالفعل یا حرف تمنا کہہ سکتے ہیں۔ زیدن مبتدا، حاضر خبر۔
مبتدا خبر اور حرف مشبہ بالفعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آگے ترجی، 5ویں نمبر۔ ترجی کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، کسی چیز کی امید ہو، ہوپ ہو کہ ایسا ہو جائے گا۔ لعل امرا غائب، امید ہے، لعل امید ہے امر غائب ہوگا، امر حاضر نہیں ہوگا۔ لعل امید، لعل حرف ترجی یا حرف مشبہ بالفعل، امرا غائب مبتدا خبر مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ عقود، عقود کہتے ہیں معاملات میں آپ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے لیے، یا کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں بعت اشتریت۔ بعت میں کوئی چیز بیچتا ہوں، اشتریت میں کوئی چیز خریدتا ہوں۔ بعت و اشتریت ویسے تو جملہ خبریہ ہے کہ اس میں خبر دی جاتی ہے کہ اشتریت الفرس، بعت الفرس، میں نے گھوڑا خریدا، میں نے گھوڑا بیچا، اصل میں یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن جب آپ موقع محل پہ جب ڈیلنگ ہو رہی ہو اس موقع پہ آپ یہ لفظ بولتے ہیں بعت ھذا، میں یہ چیز بیچتا ہوں، یا اشتریت ھذا، میں یہ چیز خریدتا ہوں، تو پھر یہ جملہ انشائیہ میں سے ہوں گے، اس وقت آپ کی خبر کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر بعد میں آپ یہ لفظ بولتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں چیز خریدی ہے یا فلاں چیز میں نے بیچ دی ہے تو پھر وہ جملہ خبریہ تصور کیا جائے گا، کیونکہ اس میں آپ کو سچا یا جھوٹا کہنے کا امکان موجود ہے۔ تو بعتو اشتریتو، جب موقع محل پہ جب آپ کوئی چیز ڈیلنگ کر رہے ہیں تب اگر یہ لفظ بولتے ہیں پھر یہ جملہ انشائیہ ہوں گے۔ بعتو فعل فاعل مل کر جملہ فعل انشائیہ، اسی طرح اشتریتو میں بھی فعل فاعل، اشترا فعل، تاپشتو جو ضمیر ہے متکلم کی یہ فاعل بن رہا ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ندا یا اللہ، یا رجل، یا طالب علم، کسی طرح بھی آپ کسی کو آواز دیتے ہیں تو وہ ندا ہوتی ہے۔ 8ویں نمبر پہ آتا ہے عرض۔ عرض کا معنی ہے کسی سے درخواست کرنا، کسی کو موٹیویٹ کرنا، برانگیختہ کرنا، کسی کو ابھارنا۔ الا تأتینی، کیوں نہ آپ آئے میرے پاس، فاعطیک دینارا، تو میں آپ کو دینار دیتا، آپ میرے پاس آتے تو میں آپ کو دینار دیتا۔ اب اس میں دیکھیے گا الا تأتینی، الا حرف عرض کے لیجئے، تأتینی فعل اور اس میں انت ضمیر فاعل اور نون زیر نی یہ مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر یہ بنا شرط، فا جزا ہوگی، اعطیہ کا اس میں فاعل فعل مفعول اول مفعول ثانی، کاف زبر کا مفعول اول ہے، دینار مفعول ثانی ہے۔ فعل فاعل اپنے دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر یہ جزا بنے گی، شرط اور جزا مل کر یہ بنے گا جملہ فعلیہ انشائیہ، اس طرح اس کی ترکیب ہوگی۔ آگے 9ویں نمبر پر قسم، آپ کوئی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ بھی جملہ انشائیہ ہے، اس میں آپ کسی کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں ضرور ماروں گا زید کو۔ واللہ واو قسمیہ جارہ، لفظ اللہ مجرور، یہ قسم ہو گیا لام تاکید کا، اضربن فعل فاعل، زیدن مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر یہ جواب قسم، قسم اور جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ ہوا یا جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آخری نمبر پہ آتا ہے 10ویں نمبر پہ تعجب۔ تعجب یعنی کسی کام پہ حیرانگی کے لیے، آگے چل کے ڈیٹیل بھی آئے گی ایک ایک کی انشاءاللہ۔ تعجب، اس کے لیے دو وزن استعمال ہوتے ہیں، ما احسنہ، احسن بہ۔ ان کی ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ ما مبتدا کے طور پہ استعمال ہوگا، ما مبتدا، احسنہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے یہ احسنہ ہو میں یہ مفعول بن رہی ہے، مفعول بہ۔ ما مبتدا، احسنہ فعل فاعل اور ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اسی طرح یہ جو ترکیب ہے احسن فعل امر بمعنی ماضی، احسن فعل امر بمعنی ماضی، با جارہ زائدہ ہے، اس کو کینسل کر دیں گے، زائدہ ہے، حاضر ہی جو ہے وہ فاعل بنے گی کیونکہ احسن کو ہم نے بمعنی ماضی بنایا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔
تو اس طرح یہ 10 قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی، ان کی قسمیں، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور ہر ایک کی ترکیب ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج کی کلاس میں یہی تک پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مرکب غیر مفید کی قسمیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔